اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا LHV پارٹ سیکنڈ کے جو لیکچر ہیں ہمارے رابعہ خالد صاحبہ کی بک، پیج نمبر ہمارا 205 ہے۔ یہ ہمارا تقریباً تیسرا لیکچر ہے جو بچے کے مائنر پرابلمز ہیں نیونیٹ کے، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو جو مسائل ہوں گے تو اس کا ہمارا یہ تقریباً تیسرا لیکچر ہے۔ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہیں بیٹا، جنہوں نے وہ پچھلے لیکچر نہیں سنے وہ میرے YouTube چینل کی پلے لسٹوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بار آپ کو سب کو LHVs کو پڑھنا ضروری ہے، جیسے ہی پڑھیں گی تو ان سارے مائنر پرابلمس کا آپ کو سلوشن بھی ساتھ میں دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اب آج کا ہمارا جو پرابلم ہے لو برتھ ویٹ، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے لیکن اس کا وزن جو ہے وہ لو ہے، یعنی 2.5 کلو سے کم اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ لو برتھ ویٹ بیبی کہلائے گا۔ اس کو پری میچور بھی بولتے ہیں، یعنی ادھورا بچہ، اس کی ٹھیک سے اندر نشو نما نہیں ہوئی۔ A low birth weight is said to be weight less than 2.5 کلو گرام۔ لو برتھ ویٹ بیبی اس کو ہم کہیں گے جو بچہ 2.5 کلو گرام سے کم پیدا ہوگا۔ A newborn who has a low birth weight، وہ بچہ جس کا وزن کم ہوگا، is at a great risk، وہ انتہائی خطرے میں ہوگا۔ His lungs، اس کے پھیپھڑے، نروس سسٹم، اس کا دماغی نظام اور اسپائنل کارڈ کا نظام، اینڈ ڈائجسٹیو آرگنز، اور اس کے ہاضمے کے اعضاء، اور ویک، وہ کمزور ہوں گے۔ He has little body fat، اس کے جسم پہ بہت کم چربی ہوگی۔ To protect himself from the cold، جو اس کو سردی سے بچا سکے۔ بیٹا یہ جو فیٹ ہے نا آپ کو یہ انسولیٹنگ افیکٹ کرتی ہے، بہت زبردست اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو اگر بچہ نرم و گداز ہوگا، اس کو چربی کی تہ ہوگی تو اس کو سردی سے بچائے گی یہ۔ He has trouble fighting infection، اور اس کو انفیکشن سے لڑنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے بیٹا ابھی تو بچہ پیدا ہوا، انفیکشن کہاں سے آ گئے؟ تو بچہ جیسے ہی برتھ کینال سے گزرتا ہے، پیدائش کے راستے سے گزرتا ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے بیکٹیریا موجود ہیں بیٹا۔ اس کو پہلے ہی وہاں سے جراثیم لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی آ کے پہلی سانس لیتا ہے تو سانس کے ذریعے جو ہیں جراثیم انٹری کرتے ہیں، اور ٹھیک 1 سے 2 دن کے اندر اندر وہ دنیا میں موجود تمام قسم کے جو انفیکشس ایجنٹ ہیں، بیماری پھیلانے والے ایجنٹ ہیں، تو ان سے وہ آشنا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ماں کا دودھ اور ماں کی جو اندر سے آنے والے جو پہلا جو دودھ ہوتا ہے جس کو کولوسٹرم بولتے ہیں، اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، کچھ ماں سے لے کے آتا ہے وہ، جن کی وجہ سے وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو وہ لیکن ایسا بچہ جس کا پیدائشی طور پہ وزن کم ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، تو ہی نیڈ اسپیشل کیئر، تو اس کو انتہائی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ سم کازز آف لو برتھ ویٹ آر ان مدر، کچھ وجوہات ایسی ہیں جو ماں میں ہیں لو برتھ ویٹ کی، وہ کیا ہیں؟ پور نیوٹریشن، ماں کی خوراک اچھی نہیں تھی، انیمیا، ماں خون کی کمی کا شکار تھی، ملٹیپل پریگننسیز، اور 2 بچے تھے یا 3 بچے تھے، یعنی ٹوینس، ٹرپلٹس، کوارٹرپلٹس، پینٹاپلٹس، ایسے بھی ہوتے ہیں بیٹا۔ ملیریا تھا ماں کو، ایکلیمشیا، دورے پڑتے تھے، پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن، اور پریگننسی کی وجہ سے جو ہے وہ ماں کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے، اسموکنگ ڈیورنگ پریگننسی، یوز آف ڈرگس، اور کچھ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں بہت کم ہے۔ پریگننسی کے دوران ماں سگریٹ پیتی رہی ہے یا کچھ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتی رہی ہے، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں ماں کی طرف سے۔ بچہ اب جو ہے لو ویٹ کے ساتھ پیدا ہوگا۔ سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوں گے بیٹا؟ دا بیبی ہیز اے برتھ ویٹ آف لیس دین 2.5 کلو گرام، بچے کا وزن پیدائشی طور پہ 2.5 کلو سے کم ہوگا۔ یو میں ریکارڈ اے ہسٹری آف اسموکنگ، آپ کو ہسٹری ملے گی سگریٹ نوشی کی، کلیمشیا، دورے پڑنے کی، پور میٹرنل نیوٹریشن، ماں کی جو خوراک ہے وہ ٹھیک نہ ہونا، انیمیا، خون کی کمی ہونا، ملیریا، بخار ہونا، اور ملٹیپل پریگننسیز یا ٹوینس، ٹرپلٹس، کوارٹرپلٹس، پینٹاپلٹس، بچے زیادہ ہونا ماں کے پیٹ میں، تو یہ آپ کو ہسٹری ملے گی۔ دا لٹل باڈی فیٹ ول میک دا نیو بورن فیس، آرمز، لیگس اینڈ ٹرنک لک ویری تھن، جو بچے کے جسم پہ فیٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی تو بچے کا جو چہرہ ہے، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کا دھڑ بالکل پتلا نظر آئے گا۔ پری میچور بیبی لک مچ اسمالر دین دا ٹرم انفینٹ، اور جو پری میچور جو بیبی ہوگا یعنی ادھورا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جو نارمل انفینٹ ہے، ٹرم انفینٹ کہتے ہیں، جو 40 ہفتے ماں کے پیٹ میں پورے کر کے آیا ہو، بچہ دانی میں پورے کر کے آیا ہو یوٹرس میں، تو اس کو ٹرم انفینٹ کہتے ہیں، تو اس سے وہ چھوٹا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسوسیٹڈ فزیکل فائنڈنگس میں انکلیوڈ پرابلمس، اور جو فزیکل فائنڈنگس ہیں آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو مسائل نظر آئیں گے۔ ود ریسپائریشن، اس کے سانس لینے میں دشواری ہوگی بچے کی۔ دا بیبی میں ادھر بی ایکٹیو آر ویک اینڈ لمپ، بچہ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور لمپ بھی ہو سکتا ہے۔ لمپ کہتے ہیں بالکل
اپاہج ٹائپ، بالکل ہاتھ پاؤں نہ ہلا رہا ہو. لو برتھ ویٹ بیبیز ہیو اے ہائی ڈیتھ ریٹ. لو برتھ بیبیز جو ہیں ان کا ڈیتھ ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. دے آر ایٹ گریٹر رسک دین لارجر بیبیز. یہ بڑے بچوں کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. بیکاز آف دا ریسپیریٹری پرابلم، کیونکہ ان کو سانس کے مسائل ہوتے ہیں. کولڈ، سردی لگتی ہے، اور انفیکشن یا اس کو انفیکشن ہوتے ہیں. سوری بیٹا، تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا ہمیں. تو لو برتھ بیبیز جو ہے وہ ان کا ڈیتھ ریٹ ہائی ہوتا ہے. دے آر ایٹ گریٹر رسک، وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں دین لارجر بیبیز. جو بچے بڑے پیدا ہوئے ہیں اچھے وزن کے ساتھ پیدا ان کی نسبت آف دا ریسپیریٹری پرابلم، سانس کے مسائل، کولڈ سردی لگنا، اور انفیکشن یا انفیکشن لگنا. تو ان انفیکشن، سردی اور سانس کے مسائل کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جو بچے لو برتھ ویٹ پیدا ہوتے ہیں. مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ایسے بچوں کی؟ دا موسٹ امپورٹنٹ امیڈیٹ ٹریٹمنٹ آف دا لو برتھ ویٹ بیبیز آفٹر اٹس بریتھنگ آن اٹس اون از ٹو بی سرٹین دیٹ ہی از کیپٹ وارم. کہتا ہے موسٹ جو اہم ٹریٹمنٹ ہے لو برتھ ویٹ بیبیز کی کہ اگر وہ خود بخود سانس لینا شروع کر دیں تو آپ نے سب سے بڑا مسائل کیا ہے کہ اس کو آپ نے وارم رکھنا ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ چربی نہیں ہے. چربی جو ہے وہ بچے کو خود بخود بھی وارم رکھتی ہے. اگر خدا نخواستہ سردیوں میں بچہ تھوڑا سا کھلا بھی رہ جائے تو اس کی جو چربی کی تہہ ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کو ٹھنڈ لگنے سے بچاتی ہے. لیکن آپ نے اب اس کو گرم رکھنا ہے. دس بیبی شوڈ بی ہیلڈ بائی اٹس مدر. ایسے بچے کو ماں خود اٹھا کے رکھے. اینڈ کیپٹ ویل ریپڈ ایٹ آل ٹائمز، اور اس کو اچھے سے ڈھانپ کے رکھے ہر وقت. ٹھیک ہے. 2 to 6 hours آفٹر برتھ، 2 سے 6 گھنٹے کے بعد، پیدائش کے بعد، دا بیبی شوڈ بی گیون بریسٹ ملک. بچے کو ماں کا دودھ دینا چاہیے. ایف ہی از ایبل ٹو سکل اینڈ سویلو، اگر وہ بچہ چوسنے کے قابل ہے اور دودھ نگلنے کے قابل ہے. ایسے بچے جو ہے نا موسٹلی ان کو بیٹا نگلنے کی صلاحیت اور چوسنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر بچہ چوسنے کے اور نگلنے کے قابل ہے تو بچے کو 2 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ دیں. دا بیبی شوڈ بی بریسٹ فیڈ، اور بچے کو جو ہے ماں کا دودھ پلائیں. اف دا بیبی کین ناٹ بی بریسٹ فیڈ، اگر بچہ ماں کا دودھ نہ پیے، ریفر دا بیبی اینڈ مدر ٹو دا ہاسپٹل، تو ماں اور بچے دونوں کو ہسپتال میں ریفر کر دیں. اف دا بیبیز آر ٹوین، اگر بچے 2 تھے، روٹیٹ فیڈنگ آن بریسٹ، تو ان کو بریسٹ کے اوپر روٹیٹ فیڈنگ کروائیں. یعنی جس بچے کو رائٹ بریسٹ سے دودھ پلایا ہے تو اگلی بار اس کو لیفٹ سے پلانا ہے، اور جس کو پہلے لیفٹ سے دودھ پلایا تھا تو اگلی بار اس کو رائٹ سے دودھ پلانا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو روٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈ ون چائلڈ فرسٹ ون ٹائم اینڈ دا ادر چائلڈ فرسٹ دا نیکسٹ، اور اگر ایک بچے کو پہلے دودھ پلایا ہے تو اس کو اگلی باری میں اس کو بعد میں دودھ دینا ہے، اور جس کو بعد میں دودھ دیا تھا اس کو اگلی باری میں پہلے دودھ دینا ہے. اف دا بیبی از گیٹنگ انف ملک، اگر بچے اچھے سے دودھ پی رہے ہیں، ہی شوڈ اسٹارٹ گیننگ ویٹ ڈیورنگ دا فرسٹ ویک، وہ اچھے سے اپنا وزن بڑھانا شروع کر دیں گے پہلے ہی ہفتے میں. اف ہی از ناٹ گیٹنگ انف ملک ٹو گین ویٹ، اور اگر بچہ اچھی مقدار میں دودھ نہیں پی رہا اپنا وزن بڑھانے کے لیے، ریفر ہم، اس کو ریفر کر دیں، اینڈ از مدر، اس کی ماں کو، ٹو دا ہاسپٹل میں. اچھا دیکھو بیٹا، ماں اور بچے دونوں کو ریفر کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ ریفر کر دیں اور ماں پیچھے رہے، یا ماں کو ریفر کر دیں بچہ پیچھے رہے. ظاہری بات ہے بچہ جو ہے ماں کے ساتھ ہی رہے گا، اور ماں کے جسم سے اس کو گرماہٹ ملے گی، کیونکہ اس پہ چربی تو ہے ہی نہیں، لو برتھ ویٹ ہے وہ ہے. تو ماں اور بچے کو دونوں کو اکٹھے ہی رہنا ہے، اور یہ تو کامن سینس ہے. چھوٹا بچہ جو ہے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. گڈ پیری نیٹل کیئر، پیدائش سے جو پہلے کی دیکھ بھال ہے وہ اچھی کرنی ہے. گڈ نیوٹریشن، اچھی خوراک کھانی ہے. آئرن اینڈ فولک ایسڈ سپلیمنٹس، آئرن اور فولک ایسڈ کے سپلیمنٹ لینے ہیں. یہ بیٹا خون بڑھاتے ہیں آئرن اور فولک ایسڈ. نو اسموکنگ، سگریٹ نوشی نہیں کرنی. اینڈ ارلی ریکگنیشن آف ہائی رسک فیکٹرس آف دا پریگنینسی، اور جو ہائی رسک فیکٹرس ہیں پریگنینسی کے ان کو جلدی سے شناخت کروانا ہے. شوڈ پریونٹ، اس سے ہم بچ سکتے ہیں میں لو برتھ ویٹ بیبیز کے جو بچے ہیں وہ لو برتھ کے ساتھ پیدا نہ ہوں. پھر آ جائے گا اگلا پرابلم کون سا ہے بیٹا؟ ڈائریا، موشن لگ جانا بچے کو. واٹ از ڈائریا؟ ڈائریا کیا ہے؟ ڈائریا مینس انکریز ان دا نمبر آف اسٹولس ٹو بی مور دین واٹ از پاسڈ بائی دا انفینٹ ڈیورنگ اے ڈے. تو ڈائریا کا مطلب ہے کہ وہ پخانہ جو بچہ کرتا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جانا، جو وہ نارمل دن میں کرتا ہے، یعنی 2 پخانے کرتا ہے تو 4 یا 5 پخانے آنا کیا کہلائے گا؟ ڈائریا. دے آر آفن لوز اور واٹری، یہ پخانے جو ہیں وہ بالکل پتلے اور واٹری ہو سکتے ہیں. مدرز یوزلی نوز وین دیئر چلڈرن ہیو ڈائریا، عام طور پہ ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے جب بچے کو ڈائریا ہو. ان مینی کمیونٹیز، بہت سارے جو علاقے ہیں، ڈائریا از ڈیفائنڈ ایز 3 اور مور لوز اور واٹری اسٹولز ان دا ڈے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دن میں 3 پخانے اس نے
پتلے کیے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائریا کہیں گے. ڈائریا از کامن ان چلڈرن اسپیشلی دوز بٹوین 6 months اینڈ 2 years آف دا ایج. ڈائریا جو ہے بہت کامن ہے عام طور پر 6 ماہ سے لے کے 2 سال کی عمر کے بچوں میں. اٹ از آلسو کامن ان چلڈرن انڈر 6 months آف ایج. لیکن جو 6 ماہ سے چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی یہ کامن ہوتا ہے. ہو آر ڈرنکنگ کاؤز ملک، جو کہ گائے کا دودھ پی رہے ہوں. آر انفینٹ فیڈنگ فارمولاز، یا وہ انفینٹ جو فارمولا دودھ پی رہے ہوں یعنی ماں کا دودھ نہ پی رہے ہوں، تو ان میں 6 ماہ سے کم میں بھی یہ ڈائریا ہو سکتا ہے. بیٹا ڈائریا بہت خطرناک ہوتا ہے، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. وائی از ڈائریا ڈینجرس؟ ڈائریا ڈینجرس کیوں ہے؟ اچھا اوپر اس نے ڈائریا کی تعریف دے دی ہے بیٹا، اور اب ڈینجرس کیوں ہے، خطرناک کیوں ہے. دا مین ڈینجرس آف ڈائریا آر انڈر نیوٹریشن، ڈی ہائیڈریشن اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس لیڈنگ ٹو ڈیتھ. تو وہ کہتا ہے مین خطرے کیا ہیں ڈائریا کے، کہ وہ انڈر نیوٹریشن ہو جائے گا بچہ، یعنی اس کی خوراک پچے گی نہیں، خوراک کی کمی ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو جائے گی. اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس، اور اس کے بچے کے جو خون میں باڈی میں سوڈیم، پوٹاشیم، کلورین، یہ اس طرح کے آئن ہوتے ہیں، ان کو الیکٹرولائٹ بولتے ہیں، یہ کم ہو جائیں گے اور اس سے موت واقع ہو جائے گی. ڈیتھ اکرز فرام دا لوز آف لارج اماؤنٹ آف واٹر اینڈ سالٹ. موت واقع ہو جائے گی کہ بہت زیادہ مقدار کے اندر پانی اور جو سالٹ ہے وہ نکل گیا ہے فرام دا باڈی، جسم سے. دس لاس از کالڈ ڈی ہائیڈریشن، اور یہ نکل جانا پانی کا اور سالٹ کا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن. ڈائریا از ورس اینڈ آفن مور کامن ان پرسنس ود انڈر نیوٹریشن. ڈائریا جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور کامن بیماری ہے ایسے لوگوں میں جو انڈر نیوٹریشن ہو، یعنی جن کو خوراک کی کمی رہتی ہو. ڈائریا کین کاز مال نیوٹریشن. ڈائریا سے جو ہے وہ خوراک کی کمی ہو سکتی ہے. اینڈ کین میک ایگزسٹنگ انڈر نیوٹریشن ورس، اور جو پہلے ہی خوراک کی کمی کا شکار ہوں تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ان کو، بیکاز کیونکہ نیوٹرینٹس آر لاسٹ فرام دا باڈی ان ڈائریا. جو خوراک کے اجزاء جو بچے کچے تھے، پہلے ہی وہ خوراک کی کمی کا شکار تھے بچے یا کوئی بھی شخص، اور ان کے جو بچے کچے نیوٹرینٹس تھے وہ بھی ڈائریا کے ذریعے باڈی سے نکل گئے ہیں. A child with diarrhea may not be hungry. جس بچے کو ڈائریا ہو سکتا ہے اس کو بھوک بھی نہ لگے. اینڈ مدر آفن میک دا مسٹیک آف ناٹ فیڈنگ وائل دا چائلڈ ہیز ڈائریا. اور ماں کو بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ بچے کو ہو سکتا ہے موشن جب لگے ہوں تو دودھ ہی نہ پلائے اس کو. آر ایون فار سم ڈیز آفٹر دا چائلڈ از بیٹر، اور کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے بچہ بہتر بھی ہو جائے. فوڈ شوڈ بی گیون ٹو چلڈرن ود ڈائریا ایز سون ایز دے وانٹ ٹو ایٹ. ایسے بچوں کو جن کو ڈائریا ہو ان کو فوڈ آپ نے لازمی دینا ہے جتنی جلدی ہو سکے. جب وہ چاہیں کھانا تو ان کو لازمی آپ نے دودھ پلانا ہے. کازز آف ڈائریا، ڈائریا کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں بیٹا؟ دے آر پور نیوٹریشنل اسٹیٹس، ان کی خوراک کا جو اسٹیٹس ہے وہ اچھا نہیں ہے. ویننگ کہتے ہیں ایسی خوراک جو ماں کے دودھ چھڑوانے کے لیے دی جاتی ہے اس میں صاف ستھرائی نہ رکھیں تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ویننگ والی. چلڈرن آف دا 6 months to 2 years ڈیولپ ڈائریا. بچے جو ہے 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک ان کو ڈائریا ہوتا ہے. اف دے آر ناٹ گیون ویننگ فوڈ پراپرلی، اگر ان کو ویننگ فوڈ ٹھیک سے نہ دیا جائے. ویننگ فوڈ میں نے پہلے ہی بتایا بیٹا، ایسی خوراک جو ماں کا دودھ کے متبادل دی جاتی ہے ماں کا دودھ چھڑوانے کے لیے. تو 6 ماہ تک تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایون کہ بچے کو پانی بھی نہیں پلانا، ماں کا دودھ ہی پلانا آپ نے. لیکن اس کے بعد جیسے ویننگ فوڈ دیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک سے نہ دیا جائے تو ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. بوٹل فیڈنگ سے ہو سکتا ہے بیٹا. انفینٹس فیڈ آن بوٹل گیٹ ڈائریا مور آفن دین انفینٹس ہو آر بریسٹ فیڈ. وہ بچے جو بوتل سے دودھ پیتے ہیں ان کو زیادہ ڈائریا ہوتا ہے ان بچوں کی نسبت جو کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ بوتل میں بیٹا صاف ستھرائی نہیں رہتی. بیکٹیریا جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں بوتل کے اندر. بوتل ٹھیک سے جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اکثر فیڈر، اور ان میں نیچے تک ہاتھ انگلیاں نہیں پہنچتی، اور جو جس سے آپ صفائی کرتے ہو جونا وغیرہ وہ بھی ٹھیک سے بوتل کے اندر نہیں پہنچتا، جس سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے. اور ان بچوں کو جو بوتل پہ ہوں زیادہ ڈائریا ہوتا ہے. انفیکشن ہے بیٹا، کچھ انفیکشن سم اسپیسیفک انٹسٹائنل انفیکشن، کچھ ہاتھوں کے خاص انفیکشن ہوتے ہیں کین کاز ڈائریا، جو ڈائریا کی وجہ بنتے ہیں. ڈیو ٹو پور ہائیجین، جب آپ صفائی اچھی نہیں کرتے. وین ڈائریا اکرس، جب موشن لگ جاتے ہیں. سیورل ادر انفیکشنز میں آلسو اکر، اور مختلف قسم کے انفیکشن جو ہیں وہ بھی رونما ہو جاتے ہیں ٹمپریلی عارضی طور پر. سچ ایز انفیکشنز آر نمونیا، اس طرح کے انفیکشن میں نمونیا آ جائے گا بیٹا. سور تھروٹ، گلا خراب ہو جانا. اینڈ وائرل انفیکشن، اور وائرل انفیکشن ہو جانا. تو بچہ دیکھو ایک ڈائریا کا شکار ہوا ہے، اس سے اس کی امیونٹی کمزور ہوئی تو دوسرے انفیکشن بھی اس کو چپک گئے ہیں.
تو پھر کیا ہو جائے گی اس سے ڈیہائیڈریشن. ڈیہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پانی کا اور نمکیات کا نکل جانا. ہاؤ ڈز ڈائریا کاز ڈیہائیڈریشن؟ تو کس طریقے سے جو موشن ہے وہ ڈیہائیڈریشن کی وجہ بنتے ہیں. دا باڈی نارملی ریٹینس ان دا واٹر. باڈی عام طور پر واٹر کو روک کے رکھتی ہے. اینڈ سالٹس اور نمکیات کو اٹ نیڈس، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے ان پٹ فرام دا ڈرنکس، اور یہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں. اینڈ فوڈ اور خوراک سے. دا باڈی نارملی لوزز واٹر. باڈی عام طور پر پانی کھو دیتی ہے، پانی نکل جاتا ہے. اینڈ سالٹس اور نمکیات آؤٹ پٹ اس کو بولتے ہیں بیٹا تھرو اسٹولس پخانے کے ذریعے، یورین پشی کے ذریعے، اینڈ سویٹ پسینے کے ذریعے. ان پٹ کیا ہے بیٹا؟ ہم لیا کیسے ہے؟ ہم نے یہ پانی اور یہ نمکیات ان پٹ کیسے لیے ہیں؟ جو ہم مشروبات پیتے ہیں اور فوڈ کھانا کھاتے ہیں. اور نکلتے کیسے ہیں؟ پخانے سے، پیشاب سے اور پسینے سے نکلتے ہیں. وین دا بال از ہیلدی، جب آپ کا میدا آتے ہیں ہیلدی ہوں گی. واٹر اینڈ سالٹس پاسز فرام دا بال ان ٹو دا بلڈ. تو یہ واٹر اور سالٹ جو ہے آپ کے اس نظام ہاضم سے خون میں چلا جائے گا. یہ بال بیٹا نظام ہاضم کو بولیں گے، ٹھیک ہے. وین دا پرسن ہیز اے ڈائریا، لیکن اگر بچے کسی بھی شخص کو موشن لگ جائیں گے، دا بال از ناٹ ورکنگ نارملی، تو آپ کا یہ ہاضمے کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کرے گا. اینڈ مور دین دا نارمل اماؤنٹ آف واٹر اینڈ سالٹس آر پاس ان دا اسٹول، اور نارمل اماؤنٹ سے زیادہ نمکیات اور پانی پخانے کے ذریعے نکل جائیں گے. اینڈ لیس دین دا نارمل اماؤنٹ پاسز ان ٹو دا بلڈ، اور جو بلڈ کے اندر ان نمکیات نے اور واٹر نے پہنچنا تھا وہ بلڈ میں کم جائیں گے. تو بلڈ میں نہیں جائیں گے تو بیٹا آپ کے سیلز اور ٹیشوز تک بھی نہیں پہنچیں گے اور ڈیہائیڈریشن ہو جائے گی. دس لارجر دین نارمل لاس آف واٹر اینڈ سالٹس فرام دا باڈی ریزلٹس ڈیہائیڈریشن. یہ نارمل سے زیادہ پانی اور نمکیات کا نکل جانا ڈیہائیڈریشن کی وجہ بنتا ہے. ڈیہائیڈریشن اکرس وین دا آؤٹ پٹ آف واٹر اینڈ سالٹ از گریٹر دین دا ان پٹ. ڈیہائیڈریشن رونما ہوگی جب آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی واٹر اور سالٹ کی ان پٹ کی نسبت، یعنی آپ لے کم رہے اور نکل زیادہ رہا ہے. ڈیہائیڈریشن کین آلسو بی کازڈ بائی وومٹنگ، اور ڈیہائیڈریشن جو ہے وہ الٹی سے بھی ہو جاتی ہے. وچ میں اکمپنی ڈائریا، اور جس کے ساتھ ساتھ موشن بھی ہوں، یعنی الٹی اور موشن اکٹھے لگ جائیں تو بھی ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو مینیج کیسے کریں گے اس کو؟ دیر آر 3 امپورٹنٹ لائف سیونگ فنکشنز. 3 اہم لائف سیونگ فنکشن ہے آف دا ہیلتھ سروس پرووائڈر. ہیلتھ سروس پرووائڈر کے لیے ہیلتھ سروس پرووائڈر کون ہے بیٹا؟ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، نرس بھی ہو سکتی ہے، LHV، CMW، ڈسپینسر، کوئی بھی جو دوا دے رہا ہو وہ ہیلتھ پرووائڈر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے 3 سٹیپ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ ریکگنائز دا 3 ڈگری آف دا ڈیہائیڈریشن. 3 ڈگریاں جو ہیں ڈیہائیڈریشن کی وہ ریکگنائز کرنی، پہچاننی ہے. مینیجنگ ڈیہائیڈریشن اینڈ ایسوسیٹڈ پرابلم. ڈیہائیڈریشن کو مینیج کرنا اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. یعنی یا تو ڈرپ لگائی جائے گی یا بچے کو ORS وغیرہ پلایا جائے گا بیٹا. پریونٹ ڈائریا، اب موشن سے بچایا جائے گا. اینڈ ڈیہائیڈریشن بائی انسٹرکٹنگ مدر، اور ڈیہائیڈریشن سے بھی روکا جائے گا اور ماں کو ہدایت دی جائے گی اباؤٹ گیونگ مکسچر آف دا سالٹ، شوگر اینڈ واٹر ٹو دیئر چلڈرن ایٹ ہوم، کہ بچے کو چینی اور نمک کا پانی ملا کے اپنے گھر میں پلایا جائے. یہ بیٹا ORS گھر پہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے اگر ½ لیٹر پانی ہو تو 3 چھوٹے چمچ جو ہے وہ 4 چھوٹے چمچ چینی کا اور 1 چھوٹا چمچ نمک کا ملا کے تو یہ ORS بن جائے گا. اس میں بیٹا شوگر اور سالٹ پہنچ گیا ہے تو پانی میں ملا کے اس کو بچے کو دے سکتے ہیں. ڈیہائیڈریشن از ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 لیولس. ڈیہائیڈریشن کو ہم 3 لیولز میں تقسیم کرتے ہیں. مائلڈ معمولی درجے کی، ماڈریٹ درمیانے درجے کی، اینڈ سویئر اور شدید درجے کی بیٹا. اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف دا باڈی ویٹ لاسڈ، اور کس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی ویٹ کتنا لاس ہوا ہے. مائلڈ جو معمولی ہے بیٹا 5% آف دا لاس آف دا باڈی ویٹ لاس ہو جائے گا، 5% لاس ہو جائے گا. یعنی کہ اگر بچہ جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 کلو کا ہو تو اس کا 5 کلو وزن کم ہو جانا، یہ 5% ہو جائے گا. اس حساب سے لگا لینا آپ. یہ میں نے ویسے بڑی مثال دے دی ہے، بچوں کا وزن بہت کم ہوتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر چائلڈ یوزلی ویئنگ 20 lbs. اگر بچے کا وزن ہم نے 20 lbs کیا، 1 lb جو ہے بیٹا وہ 453 گرام کا ہوتا ہے، یعنی آدھا کلو سے کم ہوتا ہے. یہ 20 lbs کا مطلب ہے تقریباً 19 کلو، یہ 9 کلو کا بچہ بنے گا. ول ہیو لاسٹ اپ ٹو 1 lb. تو اس کا اگر 1 lb ختم ہو گیا ہے، 20 میں سے 19 lb رہ گیا. ہی ول بگن بٹوین 19 and 20 pounds. تو کیا ہو جائے گا بیٹا؟ یہ مائلڈ ہے.
اور سویئر میں کیا ہوگا 10 to 15% باڈی ویٹ لاسٹ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے ہم سویئر کہیں گے. دا 20 pound چائلڈ ناؤ ویز بٹوین 17 to 18 pounds. 20 پاؤنڈ کا جو بچہ ہوگا اگر وہ 17 سے 18 پاؤنڈ اس کا رہ جائے. چلڈرن ہو آر مور دین 15% ڈیہائیڈریٹڈ, تو اس کو اگر بچہ 15% سے زیادہ ڈیہائیڈریٹڈ ہوگا ول یوزلی ڈائی, عام طور پر خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. آل ایجز کین بی افیکٹڈ بائی دا ڈائریا, چاہے کسی بھی عمر میں ڈائریا ہو, موشن ہو, چاہے چھوٹا بچہ ہو بڑے ہوں تو وہ ڈائریا سے متاثر ہوتے ہیں. اینڈ ڈیہائیڈریشن اور ڈیہائیڈریشن سے ہاؤور موسٹ آف دا سیریس کیسز اکر ان چلڈرن, لیکن زیادہ تر جو سیریس کیسز ہیں وہ بچوں میں رونما ہوتے ہیں بلو دا ایج آف 3 years. جو بچے 3 سال سے کم ہوں ان میں جو ہے وہ جان لیوا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سائن اینڈ سمٹمز آف مائلڈ ڈیہائیڈریشن, معمولی ڈیہائیڈریشن کی جو علامات کیا ہوں گی؟ ڈائریا, موشن لگے ہوں گے, تھرس پیاس لگے گی بچے کو. چلڈرن ود مائلڈ ڈیہائیڈریشن اپیئر ویل, جو بچہ معمولی ڈیہائیڈریشن والا ہوگا وہ دکھنے میں اچھا نظر آئے گا. انلیس دے آر آلسو سک ود اندر پرابلم, جب تک وہ کسی اور مسائل کا شکار نہ ہو تو بچہ ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا. سائن اینڈ سمٹمز آف ماڈریٹ ڈیہائیڈریشن, ماڈریٹ ڈیہائیڈریشن کی عام وجوہات کیا ہوں گے بیٹا؟ ڈرائی لپس, اس کے ہونٹ جو خشک ہوں گے, ماؤتھ منہ بھی خشک ہوگا, اینڈ اسکن اور جلد بھی اس کی خشک ہوگی. سلائٹ ٹو ماڈریٹ سنکن آئیز, ہلکی سے لے کے زیادہ تک آنکھیں اس کی اندر دھنس جائیں گی. ٹھیک ہے. سلائٹ ٹو ماڈریٹ سنکن فونٹنیلیز, فونٹنیلیز بیٹا سر کے اندر ہوتے ہیں. دوسری بار آ گیا فونٹنیلیز, دکھانا پڑے گا آپ کو, میں دکھاتا ہوں. یہ فونٹنیلی ہیں بیٹا, یہ دیکھیں, یہ اگلا فونٹنیلی ہوتا ہے بچے کا, اور یہ جو ہے پوسٹیریئر فونٹنیلی. اے سے اگلا, اے سے انٹیریئر فونٹنیلی, پی سے پچھلا, پی سے پوسٹیریئر, ایسے یاد کرواتا ہوں میں تو بچوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بیٹا گیپ ہوتے ہیں کھوپڑی کے درمیان میں, یہ دیکھیں انٹیریئر اور پوسٹیریئر. جو پوسٹیریئر فونٹنیلی ہے وہ وائی شیپ کا ہوتا ہے, اور جو انٹیریئر فونٹنیلی ہے وہ کائٹ شیپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ تو اگر ڈیہائیڈریشن ہوگی تو یہ بھی سنکن ہو جائیں گے, یعنی کہ دھنس جائیں گے اندر. آنکھیں جیسے اندر دھنسی تھی یہ بھی دھنس جائیں گے. انفینٹس کی بات ہو رہی ہے بیٹا یہ. ٹھیک ہے. سلائٹ ٹو ماڈریٹ ڈیکریز ان دا الاسٹیسٹی آف دا اسکن, اور معمولی سے لے کے درمیانے درجے کی جو لچک ہے بچے کی جلد کی وہ کمی آ جائے گی. اکثر اوقات جو ڈاکٹر ہیں وہ پیٹ کے اوپر اسکن کو ایسے پکڑ کے دیکھتے ہیں, اگر وہ جلدی سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے تو اسکن جو ہے چٹکی بھرنے سے, چٹکی زور سے نہیں بھرنی, بس ایسے پکڑ کے دیکھنا ہے. اگر اسکن اپنی جلدی اسی حالت میں واپس آ جائے تو ڈیہائیڈریشن نہیں ہے, اور سلو واپس آئے تو وہ ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے. تو سلائٹ ٹو ماڈریٹ ڈیکریز ان الاسٹیسٹی آف دا اسکن, جلد کی جو لچک ہے اس میں معمولی درجے کی یا ہلکے درجے کی الاسٹیسٹی میں کمی آ جائے گی. ریسپائریشن 30 to 40 minutes, سانس لینے کی رفتار 30 سے 40 منٹ ہو جائے گی. ویسے عام بچے کی جو سانس لینے کی رفتار ہے وہ 20 سے 30 ہوتی ہے, یہ 30 سے 40 ہو جائے گی. اور پلس 120 to 140 ہوگی, تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی. ڈیکریز یورین آؤٹ پٹ, اور بچے کی جو پشی کا آ رہی تھی اس میں کمی آ جائے گی, کیونکہ اندر تو پانی تو ہے ہی نہیں, پانی ہوگا تو پشی آئے گی نا. چلڈرن ود ماڈریٹ ڈیہائیڈریشن آر اریٹیبل, بچے جن کو درمیانے درجے کی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے وہ اریٹیبل ہوتے ہیں. اینڈ ریسٹلیس, اور بے آرام ہوتے ہیں. دے اپیئر سک, اور وہ بیمار نظر آتے ہیں. سائن اینڈ سمٹمز آف دا سویئر ڈیہائیڈریشن, اور اگر شدید قسم کی ڈیہائیڈریشن ہوگی تو اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوں گے بیٹا؟ ویری ڈرائی لپس, بہت خشک ہونٹ ہوں گے, ماؤتھ منہ خشک ہوگا, اسکن جلد خشک ہوگی, اینڈ آئیز, اور آنکھیں بھی خشک ہوں گی. مارکڈ سنکن آئیز, بالکل اندر دھسی ہوئی آنکھیں ہوں گی. مارکڈ سنکن فونٹنیلیز, اور سنکن فونٹنیلی جو ابھی میں نے دکھائے وہ بھی اندر دھسے ہوئے ہوں گے. مارکڈلی ڈیکریز الاسٹیسٹی آف اسکن, جلد کی جو لچک ہے اس میں انتہائی کمی آ چکی ہوگی. ریسپائریشن 40 to 60 منٹ ڈیپ, بچہ گہرے سانس لے رہا ہوگا, اور 40 سے 60 پر منٹ کی سپیڈ ہوگی. ویسے بیٹا عام جو ہوتے ہیں نا بڑے, ان میں 12 سے 20 ہوتی ہے سپیڈ, بچوں میں 20 سے 30 ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے. 40 سے 60 پر منٹ ڈیپ سپیڈ لے رہا ہے, پر منٹ سانس لے رہا ہے بچہ. پلس اوور 140 اینڈ ویک, پلس جو ہے 140 سے اوپر ہوگی اور کمزور ہوگی. ویری لو بی پی. سائنوسس ہو جائے گا, یعنی کہ نیلگوں ہو جانا بچے کا, نیلا پڑ جانا. ڈیکریز اور ایبسنس آف یورین آؤٹ پٹ, بالکل پیشاب کم ہو جائے گا یا بالکل نہیں آ رہا ہوگا پشی. چلڈرن ہو آر سویئرلی ڈیہائیڈریٹڈ, وہ بچے جن کو شدید قسم کا ڈیہائیڈریشن ہوگا. اپیئر ویری سک, وہ بہت بیمار نظر آئیں گے. دے میں ایون بھی سیمی کومیٹوز, یعنی وہ تقریباً نیم بے ہوش ہوں گے, کوما میں چلے گئے ہوں گے, اور ان شاک یا بے ہوش ہو چکے ہوں گے.
कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी, व्हेन द चाइल्ड बिकम आ सीवियरली डिहाइड्रेटेड, जब बच्चा शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार होगा, हिज ब्रेन विल हैव लेस फ्लूइड, उसके ब्रेन को लेस फ्लूइड मिलेगा, एंड बिकम्स ड्राई, और वो खुश्क हो जाएगा, एंड स्मॉलर, और छोटा हो जाएगा। दिस इज़ वाई, यही वजह है, फॉन्टेनेली इज सनकन, उसके जो फॉन्टेनेली हैं वो सुकड़ चुके हैं इन द इन्फेंट्स, बच्चों में। दिस विल एक्चुअली काज फिट्स, और इससे आम तौर पर दौरे पड़ेंगे उसको, कॉमा बेहोश हो जाएगा, शॉक भी बेहोशी होती है, एंड फाइनली डेथ, और आखिर में मौत भी वाक़ई हो जाएगी बेटा। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है डिहाइड्रेशन को। इफ़ डिहाइड्रेशन अकर्स, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, ओरल डिहाइड्रेशन थेरापी यूजिंग अ सोल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन थेरापी करनी है, ORS जिसको बोलते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, निमकोल यानी कि मेड विद ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट्स, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS से ये बनाना है आपने, शुड कमेंस, और आपने ये देना है उसको। द फॉलोइंग इज़ द मेथड टू प्रिपेयरिंग ORS सोल्यूशन, मंदरजा झेल तरीके हैं ORS को बनाने के। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं। मैयर 1 लीटर और 4 गिलासेस ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी को मैयर करें या जिसमें 4 गिलास हों। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इंडिकेटेड ऑन द पैकेट यूज़, या वो इतना पानी लें जितना पैकेट के ऊपर बताया गया हो। ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा अपने पानी पीने वाला लेना है। इनटू द क्लीन कंटेनर, और जो बर्तन जिसमें लेना है या बोतल में लेना है तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इट इज़ बेस्ट टू बॉयल, सबसे बेस्ट तो ये है कि उसको पहले बॉयल करें। एंड कूल द वाटर, और पानी को ठंडा करें, अवेलेबल जो मौजूद है, ठीक है। पोर ऑल द पाउडर फ्राम द 1 पैकेट इनटू द वाटर, जो पूरा एक पैकेट है उसको पाउडर को एक ही बार उंडेल दें। एंड मिक्स वेल अंटिल द पाउडर इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व, और उसको अच्छे से मिक्स करें, हिलाएं जब तक वो पाउडर जो है मुकम्मल हल ना हो जाए। फ्रेश ORS सोल्यूशन शुड बी मिक्स्ड ईच डे, हर रोज़ जो है फ्रेश ORS बनाना है आपने। इन क्लीन कंटेनर, साफ़ सुथरे बर्तन में। द कंटेनर शुड बी केप्ट कवर्ड, और बर्तन आपने ढाँप के रखना है। एनी सोल्यूशन रिमेनिंग फ्राम द डे बिफोर शुड बी थ्रोन अवे, अगर एक दिन में जो आपने सोल्यूशन बनाया था अगर वो बच गया है तो उसको गिरा दें, आपने वो बच्चे को पिलाना नहीं है। ये आम सी बातें हैं बेटा, आपको एक बार सुनने से ही याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ORS के कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, वैसे ORS का साशे उस पर लिखे हुए भी होते हैं आपने। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक है, ये 3.5 ग्राम होता है। ग्लूकोज एनहाइड्रस, ये कितना होता है, 20 ग्राम होता है बेटा। और ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट और सक्रोज जिसको बोलते हैं, ये 22 ग्राम होती है। ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट, ये सक्रोज जो है वो 40 ग्राम थी। ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2.5 ग्राम, और पोटाशियम क्लोराइड क्या है 1.5 ग्राम। ये देखें सारे के सारे साल्ट हैं, नमकियात हैं बेटा, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये पानी में मिक्स करके देंगे तो पानी भी चला गया और ये सारे इलेक्ट्रोलाइट भी चले गए, और बच्चा जो है वो हशाश बशाश हो जाएगा, उसकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो जाएंगे, उसकी डेथ होने से बच जाएगी। डायरिया के अंदर ORS लगाना जो है वो बेटा लाइफ सेविंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे से कोशिश करें, याद कर लें कि इसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, और घर में बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है, इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ माइल्ड डायरिया, अगर बच्चे को मामूली किस्म का डायरिया है, इज़ थ्रस्टी, वो प्यासा होगा, इज़ नॉट वॉमिटिंग, और उल्टी भी नहीं कर रहा होगा, एंड हैज़ नन ऑफ द फिजिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, और उसको कोई तभी ज़ाहरी तौर पे कोई अलामात भी नहीं होंगी डिहाइड्रेशन की क्योंकि मामूली है उसको। देन ही कैन बी रिहाइड्रेटेड एट होम बाय द मदर विद साल्ट शुगर सोल्यूशन। तो इसको माँ जो है घर में भी डिहाइड्रेट कर सकती है। डिहाइड्रेशन बेटा, डी का मतलब निकल जाना, री का मतलब दोबारा दाखिल करना, यानी जो पानी निकल गया था, डिहाइड्रेशन हुई थी, तो उसको दोबारा रिहाइड्रेट कर सकती है माँ। घर के ऊपर ही क्या करेगी, वो साल्ट और शुगर उसको सोल्यूशन दे देगी। ये मामूली केस है बेटा। अगर मॉडरेट डायरिया होगा, अ चाइल्ड विद मॉडरेट डिहाइड्रेशन शुड बी रिहाइड्रेटेड, अगर दरमियाने दर्जे की डिहाइड्रेशन होगी तो बच्चे को कैसे रिहाइड्रेट करेंगे, बाय माउथ, मुंह के जरिए, अनलेस 1 ही इज़ वॉमिटिंग और 2 ही विल नॉट ड्रिंक वेरी वेल। तो ऐसा बच्चा जो उल्टियाँ कर रहा हो और अच्छे से पी भी ना रहा हो, उसको आप घर पे डिहाइड्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर उल्टियाँ कर रहा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा तो उसको तो आप रिहाइड्रेट नहीं कर सकते, उसको ड्रिप लगवानी पड़ेगी। तो कीप द चाइल्ड इन BHU, बच्चे को कहाँ ले जाएं, BHU बेसिक हेल्थ यूनिट, और RSC रूरल हेल्थ सेंटर, ये हॉस्पिटल की छोटी छोटी इकसाम है बेटा, बुनियादी मरकज़ सेहत कहलाते हैं। एडवाइज़ मदर टू गिव हिम एज मच साल्ट शुगर सोल्यूशन, माँ को ये नसीहत करें कि उसको साल्ट और शुगर का सोल्यूशन देती रहे। एज ही विल टेक इन 2 to 3 hours,
जैसा जितना कि वो 2 से 3 घंटे में दे सके। ही शुड गेट एट लीस्ट एन अमाउंट इक्वल टू हिज वेट, उसको कहें कि वो इतनी अमाउंट दे जितना उसका वज़न हो इन द किलोग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई करे 20 ml से। यानी बच्चा अगर 4 किलो का है तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा 20 ml से, तो कितना हो जाएगा 80 ml, 80 ml उसको दे। इफ़ ही इज़ वॉमिटिंग, अगर वो उल्टियाँ कर रहा है और नॉट विलिंग टू ड्रिंक, और पीना भी नहीं चाह रहा वेरी वेल अच्छे से, यू शुड रेफ़र द केस टू द फिजिशियन, तो फिर आप ऐसे केस को रेफ़र करेंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको अपनी निगरानी में ड्रिप लगाएगा। और बच्चे को ड्रिप लगाना बेटा काम नहीं है, उसकी वेन जो मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो डॉक्टर ही अपने एक्सपीरियंस से उसकी वेन को तलाश करेगा और उसमें जो है वो IV लाइन पास करके और उसको ड्रिप लगाएगा अपनी निगरानी में। तो इसलिए उसको फिजिशियन के पास भेजना है। अगर स्वेयर डायरिया हो जाएगा, शदीद किस्म का डायरिया हो, तो दीज चिल्ड्रन आर ऑफन मालनरिश्ड, ऐसे बच्चे जो है वो खुराक की कमी का शिकार होंगे, एज वेल एज डिहाइड्रेटेड, और वो डिहाइड्रेटेड भी होंगे। दे आर वेरी सिक, ये बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, एंड एट ग्रेव रिस्क ऑफ डाइंग, और उनको बहुत ख़तरा होगा मौत का। दे शुड देयर फॉर बी रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर IV फ्लूइड्स, इनको लाजमी तौर पे अपने हॉस्पिटल भेजना IV फ्लूइड्स के लिए। फिर बेटा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से कैसे बच सकते हैं आप? व्हेन अ चाइल्ड डेवलप डायरिया, जब बच्चे को मोशन लग जाए, द मदर कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन मोस्ट केसेस बाई, माँ बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचा सकती है बहुत सारे केसेस में। कैसे? गिविंग द चाइल्ड साल्ट शुगर वाटर मिक्सचर, माँ बच्चे को चीनी और नमक वाला पानी पिलाएगी। एज मच एज ही कैन टेक, जितना कि वो बच्चा पी सके। कंटिन्यूइंग टू फीड हिम, उसको दूध पिलाना जारी रखेगी। सॉफ्ट न्यूट्रिशन फूड, या अगर बच्चा कुछ खा रहा है तो नरम ग़िज़ाएँ देगी उसको। एग्जाम्पल के तौर पर खिचड़ी देगी विद वेजिटेबल, सब्जियों वाली खिचड़ी इज़ बेस्ट, वो बेस्ट रहेगी। मेकिंग साल्ट शुगर मेडिसन, यानी कि घर पे ORS कैसे बनाना है आपने बेटा, ये अक्सर औकात वाइवा में पूछ लेते हैं कि ORS घर में कैसे बनाना है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। यूजिंग द फ्लिप चार्ट फॉर साल्ट शुगर सोल्यूशन, फ्लिप चार्ट मिल जाते हैं बेटा, होते हैं, तो आपने साल्ट शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। हेल्थ वर्कर कैन टीच मदर, हेल्थ वर्कर माओं को सिखा सकती है हाउ टू मेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको बनाना कितना ज़्यादा अहम हो सकता है। ये मेडिसिन है फॉर ट्रीटिंग चिल्ड्रन, बच्चों के इलाज के लिए विद डायरिया, जिनको मोशन लगे हों, एंड डिहाइड्रेशन, और जिनको पानी की नमकियात की कमी हो चुकी हो। 1 गिलास ऑफ वाटर 250 ml, 1 गिलास पानी लेना है आपने जो 250 ml का होगा। 2 टीस्पून ऑफ शुगर, 2 चम्मच चाय के चम्मच चीनी के डालने हैं, और ½ टीस्पून ऑफ साल्ट, और आधा जो है बेटा वो चम्मच नमक का डालना है। ऐड ½ ऑरेंज और लेमन जूस, और तकरीबन उसमें आधा जो है वो लीमू का या माल्टे का जूस आपने ऐड कर देना है। तो समझ लो शिकंजी बन गई है ये, और ये आपने बच्चे को पिलानी है, खुश जायका भी हो जाएगी, और बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन से महफूज रहेगा और मौत भी नहीं होगी। इतनी देर में आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप हॉस्पिटल में उसको चेक करवा सकें। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो बच्चे को मॉडरेट बीमारियाँ थी न्यूनेट को, उनके हमने मैनेजमेंट भी देखी और उनकी वजूहात भी देखी, उनकी बीमारियों को सीखा भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगला जो लेक्चर होगा माल न्यूट्रिशन पे, खुराक की कमी पे, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।